یہ سوچا کرو آؤ یہ سرکار بشیر میاں کی شان مسلک اعلیٰ حضرت کی گالیاں دینے والوں سن لو اب تم بھی میرے مصطفیٰ رضا اعلیٰ حضرت کے بیٹے سرکار مفتی اعظم ہند بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ کسی کا منہ بند نہیں ہونا چاہیے اگر اب بھی منہ بند لگا تو میں سمجھوں گا یہ پکا حاسد ہے جی جی ایسے ڈر نہیں مجھے جی مجھے اس کا ڈر نہیں نظرانہ مارا جائے گا میں آپ کا ہوں آپ میرے ہو بس چاہتا ہوں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات سرکار مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ولی نہیں تھے اعلیٰ حضرت کی کرامتیں تو بہت میں سنا تھا وقت ہوتا تو لیکن بس سمجھانا چاہتا ہوں سلسلے میں کیسے کیسے لوگ ہوتے جی ذرا سی کسی بھی غلط فہمی کی وجہ سے کسی بزرگ کو گالی نہیں دینی چاہیے سرکار مفتی اعظم ہند اللہ اکبر آپ کے مفتی اعظم ہند کو بریلی شریف میں ننھے میاں کہا جاتا تھا کیا کہا جاتا تھا ننھے میاں مفتی اعظم ہند کے دور کی بات ہے اعلیٰ حضرت مثال فرما چکے ہیں ایک چھوٹی سی بچی تھی پرانے شہر میں بریلی میں پرانا شہر مشہور ایک جگہ اس جگہ پہ ایک بچی تھی وہ سرکار مفتی اعظم ہند سے بڑا پیار کرتی ایک دن اپنے والد سے کہنے لگے ابا جی مجھے ننھے میاں کی یاد آ رہی ہے ان کا چہرہ دکھا لائیے ننھے میاں کی یاد آ رہی ہے باپ نے کہا بیٹی ٹھیک ہے جب وقت ملے گا دکھا لائیں گے وقت گزرتا گیا بچی کی طبیعت خراب ہو گئی باپ کو فرصت نہ ملی بچی بیمار ہوئی بیماری میں ایک دن پھر بچی کہنے لگی بابا مجھے ننھے میاں کی یاد آ رہی ہے مجھے ننھے میاں کی یاد آ رہی ہے ان کا چہرہ دیکھنا ہے جیسی بچی نے اتنا کہا باپ کہتا بیٹی پہلے ٹھیک ہو جاؤ پھر دکھا لائیں گے اللہ اکبر وقت بدلا قسمت نے انگڑائی لی اچانک موت نے اپنا پنجہ آ کے بچی پہ رکھا اور پھر بچی کو سانس لینے کی مہلت نہ ملی بچی انتقال کر گئی جب بچی انتقال کر گئی باپ بیٹی کے سامنے آ کے رونے لگا جب آنسو بہائے نہ باپ کہنے لگا میری بیٹی بڑا افسوس میں تجھے ننھے میاں کے پاس نہ لے جا سکا پیچھے سے چچا آیا کہنے لگا کیا ہوا بھائی کہ میری بیٹی جب زندہ تھی مجھ سے کہہ رہی تھی ننھے میاں کا دیدار کرنا ہے افسوس میں اپنی بیٹی کو لے کر کے نہ جا سکا پہلے خیال کیا کچھ دن بعد لے جاؤں گا پھر بیمار ہوئی پھر ارادہ کیا جب ٹھیک ہوگی تب لے کر کے جاؤں گا اللہ اکبر بھائی نے جب اتنا سنا تو کہنے لگے بھائی اداس کیوں ہوتے ہو زندگی میں نہ سکی مرنے کے بعد ہی چہرہ دکھا لاؤ کہا کیا کہنا چاہتے ہو کہو چلو ننھے میاں بریلی ہی میں ہے یعنی مفتی اعظم بریلی ہی میں ہے چلو لے کے چلتے ہیں یہ نہ دیکھ سکے کم سے کم ان کی تو اس پہ نظر پڑ جائے گی یہ سوچ کے باپ نے بیٹی کا لاشا اٹھایا بڑا مشکل ہوتا ہے جب باپ بیٹی کی لاش اٹھا کے چلتا ہے یار پرانے شہر سے سودا گران کا بڑا لمبا فاصلہ ہے باپ نے بیٹی کی لاش کو اٹھایا چھوٹی سی 10-11 سال کی بچی جب لے کر کے آئے نا چوراہے پر آئے لے کر کے مفتی اعظم اس وقت نماز میں مشغول تھے اس نے لا کر کے مفتی اعظم کے تخت پہ بچی کو لٹایا اور وہیں پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا سرکار مفتی اعظم ہند نماز سے فارغ ہوئے وظیفے میں مشغول ہو گئے وظیفہ پڑھنے لگے وہ انتظار کرنے لگا میرے سرکار مفتی اعظم ہند نے پیچھے پلٹ کے دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا کیسے آئے ہو جیسی اتنا سرکار مفتی اعظم ہند نے کہا باپ تھا آخر آنسو نکلنے لگے رو کے کہنے لگا سرکار میری بچی کی تمنا تھی کہ آپ کے چہرے کا دیدار کر سکے لیکن سرکار افسوس میں بچی کو سمجھ نہ پایا وہ بیمار ہوئی میں نے سوچا ٹھیک ہو جائے گی تب لے جاؤں گا مگر سرکار وہ بیماری ہی میں انتقال کر گئی مرنے کے بعد لے کر کے آئے ہیں اتنا سنا سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں آنسو پوچھ لو یہ امام احمد رضا کی حویلی ہے یہاں لوگ روتے ہوئے آتے ہیں ہنستے ہوئے جایا کرتے ہیں پریشان کیوں ہوتے ہو کہا سرکار ہم بچی کو آپ کی چوکھٹ پہ لے کے آئے ہیں مفتی اعظم اٹھے اپنے مسلح سے فرماتے بتاؤ بچی کہاں ہے کہا سرکار وہ مسلح کو جو تخت پہ لیٹی ہوئی ہے جس کے اوپر سفید کپڑا پڑا ہے وہی میری مردہ بیٹی ہے اللہ اکبر سرکار مفتی اعظم آئے ہیں اور آنے کے بعد آپ نے بچی کے پیر کی طرف سے کپڑا ہٹایا ہے اور ہٹانے کے بعد بچی کے پیر کا انگوٹھا پکڑا اور پکڑنے کے بعد فرماتے ہیں بیٹی آنکھیں کھولو دیکھو ننھے میاں آ گئے ہیں اللہ اکبر اتنا جملہ کہا تھا ایسا لگتا تھا کہ ہاتھ مفتی اعظم کا لگا ہو اور کرم غوث اعظم کا ہو گیا ہو اشارہ مفتی اعظم کا ہو کرامت غوث اعظم کی ہو اتنا کہنا تھا بچی اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے اللہ اکبر ایسا لگا کہ اشارہ مفتی اعظم کا کرم غوث اعظم کا اور فیض مدینے والے کا بچی مسکرا کے کہہ رہی تھی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आला हजरत के बेटे की शान है। और इन बेटे से पूछा गया आप आला हजरत के बेटे हैं? जी तो आप रोए, कहते मुझे शर्म आती है, लोग मुझे आला हजरत का बेटा कहते हैं। इसलिए नहीं कि आला हजरत ने नाक कटाई है, बल्कि इस वजह से वो कहते हैं जैसा आला हजरत के बेटे को होना चाहिए था, अफसोस में वैसा न बन सका। इतना बड़ा वली कह रहा है जैसा मुझे होना चाहिए था मैं वैसा ना बन सका। सोचो जब मुफ्ती आजम की ये शान है तो फिर आला हजरत की शान का आलम क्या है। सुभान अल्लाह। खुदारा किसी बुजुर्ग को गाली न दिया करो। जी। अगर जिंदगी में फैज चाहते हो ना, मेरे बाप का कुछ नहीं जाएगा। जी आला हजरत से टकराने वाले बड़े बड़े सूरमा हमने मिट्टी में मिलते देखे हैं।